بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے آسمان اور زمین کھیل کے لیے نہیں بنائے، یہاں اس کو فرمایا ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے مگر حق کے لیے، حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک اجل معین تک کے لیے۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جس چیز سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اس سے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اے نبی ان سے کہیے جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو اور پکارتے ہو اللہ کے سوا، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا چیزیں پیدا کی ہیں زمین میں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی اور شریکہ ہے آسمانوں میں۔ ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، تو لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہو، او وصارت من علم، اور یا پھر کوئی روایت چلی آ رہی ہو علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے سوا پکار رہے ایسی چیزوں کو جو ان کی پکار سنتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کر سکتے قیامت کے دن تک۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ سنیں گے کیا، وہ تو ان کی دعا سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، سے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ هو عالم بما تفیضون فیہ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں۔ بہت سے رسول آئے ہیں، ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں، لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل۔ بدعت، اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں، جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسول وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر کھلا خبردار کر دینے والا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، سوچ لو، اگر ان کان من عند اللہ، جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقعتاً اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا کفر کیا، اس کا شہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی، فآمن واستکبرتم، تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استکبار کر رہے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے، افک ہے، پرانی شے ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھی اور اب بھی ہے، امامًا وَرَحْمَةً، وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، لسانً عربیًا، اور بڑی ہی عمدہ فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ، تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو ظلموا، جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی، خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور
جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ استقامت والے جو ہیں یہ تو اولیاء اللہ ہو گئے نا، پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، اور وہی تو اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، تاکید کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں احسانا، کہ اس کے ساتھ احسان کی روش، نیک سلوک، خدمت۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں تکلیف جھیل کر، اور پھر اس کو وضع حمل ہوا، اس کو جنا تکلیف کے ساتھ، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا یہ حمل اور پھر دودھ پلانا یہ لگ بھگ جو ہے 30 مہینے ہوتے ہیں۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے، بلوغت کو پہنچتا ہے، اور یہاں سے بلوغت سے مراد جو ہے وہ نفسیاتی بلوغت ہے، ذہنی اور نفسیاتی بلوغت۔ ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، وہ تو 16 17 18 اس سال کے اندر آدمی جو ہے وہ پورا بالغ ہوتا ہے، لیکن جسمانی بلوغت نہیں، یہاں جو ہے 40 برس کا ذکر آ رہا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار مجھے اس کی میری قسمت یہ بنا دے، یہ میرا نصیب فرما دے، مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیرے انعامات کا جو مجھ پر ہوئے اور میرے والدین پر ہوئے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے عمل کروں اچھے جو تجھے پسند آئیں، جنہیں تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اور پھر یہ کہ میرے لیے میری اولاد کے لیے بھی، اولاد میں بھی میرے لیے بہتری پیدا کر دے۔ انی تبت الیک، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور یقیناً میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول فرمائیں گے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر کوئی خطائیں ہوں گی، کوئی چیز ان کے اندر کمزوری کا پہلو بھی ہوگا، ہم اس سے درگزر فرمائیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، اور پھر یہ اصحاب الجنہ میں ہوں گے، جنت والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے، والدین مسلمان ہیں لیکن بیٹا آوارہ ہو گیا ہے، یا ذہنی طور پر جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، وہ نہ آخرت کو مان رہا ہے نہ اللہ کو مان رہا ہے، کسی اور رخ پہ جا رہا ہے، تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، میں بڑا بیزار ہوں آپ سے، یہ کیا آپ لوگوں نے ڈھکوسلے تراش رکھے ہیں، یہ کیا آخرت واخرت کی آپ مجھے دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ اتعداننی، کیا آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان اخرجا، کہ مجھے نکالا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے نہ معلوم کتنی نسلیں بیت چکی ہیں، ہزارہا لوگ نسل بعد نسل ختم ہو چکے ہیں، تو میں تو ان باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں، یہ آپ کے ڈھکوسلے ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَإِلَيْكَ آمَنُوا، اور وہ دونوں ماں باپ جو ہیں بیچارے وہ نیک، وہ دعائی دے رہے ہیں اللہ کی کہ اللہ کے بندے، وَإِلَيْكَ، تباہی ہو تیری، برخرابی ہو تیری، آمن، ایمان لا، مان ان باتوں کو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، نہیں یہ تو نقلیں ہیں، پرانی کہانیاں ہیں جو پچھلوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی بات سچی ہو گئی، یعنی مستحق ہو گئے اللہ کے کلمہ عذاب کے۔ فی امم قد خلت من قبلہم، اور انہی قوموں کے اندر وہ بھی پھر شامل کر دیے جائیں گے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہی لوگ ہیں خسارے والے، برباد ہونے والے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب کے لیے درجے اور مقامات معین ہوں گے ان کے اعمال کے اعتبار سے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پورا ان کے اعمال، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پورا ان کو دے دے گا ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کہ یہ کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دیکھو بھائی تم نے اپنے جو مزے لینے تھے، لوٹنے تھے، عیش کرنے تھے، وہ تم دنیا کی زندگی میں کر چکے ہو، تم نے وہاں حرام خوریاں کی، حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کیا،
تم نے وہاں عیش کیے، اذہبتم طیباتکم، اپنی مزے کی چیزیں جو ہے وہ تم لے جا چکے، فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور اس سے تم نے بہت فائدہ اٹھا لیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو آج اب تمہیں بہت ہی اہانت آمیز عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب، بسبب اس تکبر کے جو تم کرتے رہے ہوئے زمین میں ناحق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو تم نے وہاں پر نافرمانیاں کی ہیں اور ہمارے احکام کو توڑا ہے۔